رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور، نور الہدی مصباح الظلم، جمیع الشمم، شفیع الاقم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ، والبراق مرکبہ، والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب، توعدہ والمقصود جودہ، سید المرسلین انیس الغربین، الملقب بطاہ والیاسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، المکی المدنی الخرشی الہاشمی، مولانا ابو القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے اور ظہور کے لیے ایک بلند ترین صلوات۔ جہاں جہاں بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام ہو رہی ہے، عزاداری کی حفاظت کے لیے اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے ایک بلند ترین صلوات۔ جو مومنین و مومنات کرونا وائرس کے شکار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے ایک بلند ترین صلوات۔ اذان محترم، دیکھتے دیکھتے محرم اختتامی منزلوں پہ پہنچ رہا ہے، جو عشرہ اول ہے۔ آج 7ویں تاریخ بھی آ گئی ہے۔ تو عزیزو، جیسے کہ میں شروع ہی مجلس سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ مجلس حسین علیہ السلام ایک درس گاہ کا نام ہے، کیریکٹر بلڈنگ کی یونیورسٹی کا نام ہے۔ مجلس میں اگر ہمارے اندر ایک چینج نہیں آیا، ایک انقلاب نہیں آیا، تو ہم نے مجلس حسین کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے گا، اس چیز کو اپنے ذہن میں گانٹھ باندھ کے رکھیے، جیسے انسان نیت کر کے جاتا ہے ویسا اس کا صلہ ملتا ہے۔ آپ کی نیت مجلس میں آنا ہی اس طرح سے ہو کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں خوشنود زہرا صلوات اللہ علیہ کے لیے، اور غم حسین کو دل سے منانے کے لیے
اور وہاں سے کچھ لے کے اٹھنے کے لیے دعا کریں، پروردگار اب میں آ کے تیری بارگاہ میں بیٹھ گیا ہوں، دے جو کچھ تو دے سکتا ہے۔ اس کی عطا میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم آ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہماری آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن دماغ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اس میں کیا ہے، باتیں مس ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے اگر کوئی، میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہتا ہوں، اگر کوئی تھکا ہوا ہے مجلس میں آ گیا، اسے نیند آ گئی، نو پرابلم، لیکن کچھ ایسے کلاکار بھی ہوتے ہیں آنکھیں کھول کے سوتے ہیں، وہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں آئے تو مقصد ہو کہ کچھ لینا ہے اور اپنے آپ میں چینج پیدا کرنا ہے۔ چینج پیدا کیا جاتا ہے، چینج آسمان سے نہیں اترتا۔ اپنے آپ سے ایک ریزولیوشن پاس کرنا ہے، اپنے آپ سے ایک وعدہ کرنا ہے، اب تک جو میں تھا عزا خانے میں آنے سے پہلے، اب جو جاؤں گا تو وہ نہیں رہوں گا۔ یہ ڈٹرمنیشن پاور کہتے ہیں اس کو۔ آدمی سائیکالوجیکلی بہت سٹرونگ ہوتا ہے۔ آج یہ موبائل آ گئے ہیں، کہیں سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی تھا جس میں کچھ لوگ ریاضت اتنی کرتے تھے، وہ ہندوستان میں بیٹھ کے باہر کی دنیا کے لوگوں سے بات چیت کر کے، یعنی اپنے پیغام کو ان کے دماغ میں بٹھاتے تھے، صرف کانسنٹریشن کی وجہ سے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے انسان کا ذہن اس قدر طاقتور ہے کہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی یوٹیوب پہ ایسے بچوں کے کارنامے آ جاتے ہیں کہ اس نے، ایک بچی ہے وہ دیکھتی ہے گلاس کو، تھوڑی دیر پھٹ جاتا ہے، ایک کپڑے کو دیکھتی ہے وہ جل جاتا ہے۔ یہ سب کانسنٹریشن کی وجہ سے۔ تو وہی کانسنٹریشن اپنے نفس پہ کرنا ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم ایسے آستانے سے جڑے ہوئے ہیں، اس بارگاہ سے جڑے ہوئے ہیں جہاں سے صرف ملتا ہے اور ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ داؤد رقی، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا حسن، لبیک یا حسن، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا سکینہ، لبیک یا سکینہ، نعرہ حیدری، یا علی میرے مولا علی۔ تو عزیزان محترم، داؤد رقی چھٹے امام کے اصحاب میں سے تھے جو اکثر و بیشتر امام سے سوالات کر کے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ دیکھیے بچوں میں ویکیبلری اتنی زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ سوال بہت کرتے ہیں، جتنا سوال کرتے ہیں انہیں جوابات ملتے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے لینگویج پہ کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی مثلا میں افریقہ میں 6 سال 7 سال رہ چکا، لیکن میں لینگویج سیکھ نہیں سکا۔ میرے سامنے جو بچے پیدا ہوئے وہ وہاں کا بہترین زبان، کیونکہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ بچوں سے اس سنت کو لے لیجیے گا۔ تو عزیزان محترم، داؤد رقی نے سوال کیا، مولا ابھی عجیب دور آ گیا ہے کہ لوگ امامت کے دعوے کرنے لگے۔ تو ایک مرتبہ امام نے مسکرا کے اپنے غلام کی طرف دیکھا، کہا وہ کچھ کھجور پڑھیں لے کے آؤ۔ جواب دینا تھا داؤد رقی۔ کھجور لائے گئے، اس میں سے 2 خرمے امام نے کھائے اور گھٹلی کو امام نے زمین پر رکھا اور اس طریقے سے کیا، گھٹلی زمین میں چلی گئی۔ اتنے میں 2 پودے اٹھے، چھوٹے چھوٹے پودے ابھرے، دیکھتے دیکھتے جوان ہو گئے، پھل بھی آ گئے۔ اب پھل آنے کے بعد وہ پودے جھکے، جھکنے کے بعد اس میں سے کھجور امام نے توڑ کے داؤد رقی کو دیا، کہا اس کو کھولو۔ داؤد رقی اس کو کھولتے ہیں، اس کے اندر بیج کے بجائے ایک ورقہ نکلتا ہے، اس میں لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، وعلی ولی اللہ، الحسن حجت اللہ،
الحسین حجت اللہ، الزین العابدین حجت اللہ، المحمد باقر حجت اللہ، الامام الصادق حجت اللہ۔ تو ایک مرتبہ داؤد رقی کہتے ہیں مولا یہ کیا ہے؟ یہ عجیب چیز ہے، اس میں گھٹلی کیوں نہیں ہے؟ اس میں رقہ کیوں آیا ہے؟ کہ یہ ہماری مرضی تھی۔ میں کہوں گا مولا جبرائیل سے کہہ دیتے آ کے ذرا سمجھا دے، آپ کو یہ ڈیمو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کھجور کھائیں، گٹلی نکالے، زمین میں ڈالے، اس سے پودا نکالے، پھر اس سے فروٹ نکلے، پھر اس فروٹ کے اندر سے ورقہ نکال کے دکھائے۔ تو عجب نہیں امام کا جواب ملے کہ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں لوگوں کو جو فضائلوں کو چھپایا کرتے ہیں، اگر لوگ ہمارے فضائل چھپاتے بھی رہے تو زمین اگل اگل کے بتائے گی کہ ہم کون ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ان کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ ہماری حیات کم ہے، 1400 سال گزر گئے فضائل بیان کرتے کرتے، لوگوں کو نسلیں گزر گئیں، پھر بھی نئی نئی چیزیں معلوم ہوتی رہتی۔ انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے لیکن ان کے فضائل ختم نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ نے ان کو آئیڈل بنایا ہے۔ دیکھیے اسلام جو پھیلا ہے نا، اخلاق کی بنا پہ پھیلا ہے، تلوار کی بنا پہ نہیں پھیلا۔ تلوار کو کسی اور نے اٹھا کے اسلام کو بدنام کیا، لیکن اہل بیت اطہار نے اخلاق سے پھیلایا۔ رسول اللہ کے زمانے میں بدنام کیا گیا رسول اللہ کو کہ ان کے پاس جو بھی جاتے ہیں ان کا ہو کے رہ جاتا ہے، لہٰذا ایسا بدنام کر دو کہ لوگ جانے کے لیے ڈرے۔ تو ایک پروپیگنڈا اٹھایا گیا کہ رسول جادوگر ہیں، ساحر ہیں، جو ان کے پاس جاتا ہے وہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہو جاتا ہے اور وہ ان کے دین کو اختیار کر لیتا ہے، لہٰذا کوئی جائے نہیں، کوئی رسول سے ملاقات نہ کرے۔ مکہ میں عجیب و غریب پالیٹکس تھی، عجیب و غریب۔ اب جب یہ باتیں ایک بڑھیا نے سنی، اس نے کہا پھر میں مکہ میں رہ کے کیا کروں، میرے باپ دادا کا دین خراب ہو جائے گا، اور پتہ نہیں وہ کون اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، جادوگر بھی ہے، اس کا جادو کہیں مجھ پہ نہ چل جائے۔ اس نے پورے اپنے لباس وغیرہ کو ایک گٹھری باندھ کے گھر کے باہر لے آئی تاکہ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھے، اور مکہ سے باہر اس کی بستی تھی، ایک چھوٹا گامڑا تھا، میں وہاں جا کے رہوں گی تاکہ مجھ پر جادو کا اثر نہ ہو۔ لیکن اٹھانا چاہتی ہے تو اٹھ نہیں پا رہا۔ ادھر سے رسول اللہ تشریف لا رہے تھے، کھڑے ہو گئے، کیا میں مدد کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں بیٹا اس کو اٹھا کے ذرا میرے سر پہ رکھ دو۔ رسول اللہ نے جب اٹھایا تو کافی وزنی ہے، اور دیکھا کہ عورت بوڑھی بھی ہے، کمزور بھی ہے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ کہا دیکھو اس کا وزن بہت زیادہ ہے، تمہاری کمر میں اتنی طاقت نہیں محسوس کرتا ہوں کہ تم اس کا وزن اٹھا سکو، بتاؤ کہاں جانا ہے، میں خود پہنچا دوں گا۔ کہا بیٹا کافی دور چلنا پڑے گا، مکہ کے باہر اتنے کلومیٹر کے بعد فلاں جگہ ایک بستی ہے جہاں مجھے جانا ہے۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں لے کے چلتا ہوں۔ بیٹا دھوپ کا وقت ہے، کہا کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ نے اپنے سر پہ رکھا اس کا بوجھا اور بڑھیا کے ساتھ چلتے رہے۔ جب مکے سے باہر نکل گئے، گاؤں کے قریب میں پہنچے، باتیں ہو رہی ہیں، تو بڑھیا سے رسول اللہ نے پوچھا کہ آخر تو مکہ کیوں چھوڑ رہی ہے؟ کیا بتاؤں، ایک جادوگر آ گیا، اس کے جادو کا اتنا بڑا اثر ہے کہ لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کے اس کے مذہب کو اختیار کرنے لگتے ہیں، لہذا میں ڈرتی ہوں کہ مجھ پہ کہیں اس کے جادو کا اثر نہ ہو جائے، لہذا میں جا رہی ہوں۔ لیکن بیٹا تم بتاؤ تم کون ہو، تم نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کرایا۔ رسول اللہ نے مسکرا کے کہا میں وہی جادوگر ہوں۔ کہا بیٹا پھر واپس چلو۔ کہا کیا مطلب؟ کہ اب تک مجھے مکہ کے اوپر نفرت سی آ گئی تھی، جہاں تم جیسے خوش اخلاق رہتے ہو، مجھے مکہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ کہا تجھ پہ جادو کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ کہا ہو گیا، اب اپنا کلمہ بھی پڑھا دو۔ ایسے اسلام خوش ماحول میں پھیلا ہے۔ ایک بیوہ عورت تھی، اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، مجھے حیا آتی ہے اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے، میرے کپڑے پھٹے ہوئے، میرا شوہر نہیں ہے لیکن اس کے بھائی اچھی پوزیشنز پہ، جا کے ان سے کہو کہ کچھ پیسے دے دے یا کپڑا دے دے
نیا نہیں دے سکتے تو پرانے کچھ کپڑے دے دے تاکہ میں اپنے جسم کو چھپا سکوں. کہ اچھی بات ہے میں جا رہا ہوں. لڑکا گیا اپنے چچا سے ملاقات کی. چچا نے اسے جب سنا کپڑوں کا ڈیمانڈ ہے بے عزت کر کے نکال دیا. اب یہ لڑکا باہر نکلا, اس کے آنکھوں میں آنسو تھے. کسی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہا ایسے ایسے حالات ہیں. کہا یہاں کیوں گیا؟ کہا پھر کہاں جانا چاہیے؟ کہ جو بہترین اخلاق والا ہے, جو کبھی منع نہیں کرتا, اس کے پاس جاؤ. کہا کون؟ کہا خانہ کعبہ کے صحن میں ایک جوان ملے گا, انتہائی خوبصورت, اس سے دین نہ لینا, کپڑا تم کو مل جائے گا. کہا اچھی بات ہے. مشرک ہے, دشمن ہے, لیکن تعریف کر رہے. یہ گیا پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھیے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے دین کے لیے نہیں. رسول اللہ نے کہا دیکھو لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کیوں آیا ہے؟ اس نے سارا معاملہ سامنے رکھا. رسول اللہ کے پاس اس وقت لباس نہیں تھا کہ دے, جو چادر اوڑھی تھی رسول اللہ نے وہ اٹھا کے دے دیا. کہا لے جاؤ. یمنی چادر تھی, کافی قیمتی تھی. کہا کہ اس کو لے جا کے بیچو, کئی لباس تمہارے ماں کے لیے آ جائے گا. ماں نے پوچھا بیٹا لایا کیسے؟ کہا یہ حالات ہے. تو ایک مرتبہ کہا وہ ہے کون؟ کہا وہ کوئی دین کے بارے میں کہتا ہے. کہا بیٹا تو نے اس کا دین لیا نہیں؟ کیوں نہیں لیا؟ جس کا دل اتنا اچھا اس کا دین کتنا اچھا ہوگا. جاؤ کلمہ پڑھو اور مجھے بھی پڑھو. ایسے اسلام پھیلا ہے. ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد. اسلام میں ایک ہے صلہ رحمی. اکثر و بیشتر لوگ یہاں مار کھا جاتے ہیں. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو بلڈ ریلیشن ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نام صلہ رحمی. ایک بہترین عالم دین تھے ایران میں. وہ چاہ رہے تھے کہ عرفان کی منزل پہ جائیں, لہٰذا آغا خمینی کے ایک استاد تھے ان کے پاس گئے. وہ عرفان میں کافی حیثیت رکھتے تھے. ان کے شاگرد ہو گئے. 4-5 سال مسلسل کوشش کرتے رہے لیکن نگاہوں کے سامنے سے وہ پردے نہیں ہٹ رہے تھے. آ کے اپنے استاد سے کہا کہ استاد محترم بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ پردے ہٹتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس عارف نے کہا کہ یہ بتاؤ کہیں تم نے اپنے کسی رشتہ دار سے تو ترک تعلقات نہیں کر لیے؟ کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے. کہا کس سے؟ کہا چچا سے. کیوں کیے؟ کہا میرے والد ان سے بات نہیں کرتے ہیں تو میں بھی ان سے بات نہیں کرتا ہوں. کہا غلط بات ہے. جب تک تم صلہ رحمی نہ کرو گے کسی عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اپنے اندر میں نہیں ہونا چاہیے, یاد رکھیے گا. دیٹس اے ویری ویری ڈینجرس ڈیسیز. انسان کو ختم کر دیتی ہے. شیطان بنائے میں کی وجہ سے. میں بہتر ہوں, آئی ایم دا بیسٹ امانگ آل. یہ بہت خطرناک بیماری کا نام ہے. جہاں پہ یہ آ جاتا ہے پھر انسان سب کو غلط اپنے کو صحیح سمجھتا ہے. جو انسان اپنے کو غلط دوسروں کو صحیح سمجھتا ہے وہ سیکھتا ہے. جو اپنے کو صحیح دوسروں کو غلط سمجھتا ہے وہ کبھی کچھ سیکھ نہیں سکتا. تو اب یہ انہوں نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ کہا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرو کہ تمہارے والد کو تمہارے چچا کو آپس میں ملا دو. یہ بہت بڑی عبادت ہے. دونوں میں اگر کسی میں جھگڑا ہو گیا تو اسلام کہتا ہے ان میں صلح کرا دو. صلح کرا دو تو ملائکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اب یہ ہوا کہ یہ پہنچے, دیکھا کہ مسجد میں چچا آئے ہوئے ہیں. کیا کروں, کیسے بات کروں؟ میں جا کے اگر سلام کروں اور وہ یہ کہہ دے کہ 3-4 سال سے کبھی تو نے سلام نہیں کیا, آج کیسے سلام کر رہا ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں میں. انہوں نے کیا کیا؟ چپ چاپ گئے. چچا جب اپنے جوتے پہننا چاہتے تھے جوتوں کو سیدھا کر دیا اور کچھ نہیں, پھر چلے گئے. دوسرے دن پھر وہی کام کیا.
اب اس شخص کے دل میں ایک محبت پیدا ہوئی، میرا بھتیجا ہے، شاید شرمندہ ہے، میرے جوتیوں کو سیدھا کر رہا ہے۔ تیسرے دن جب وہ سیدھا کر رہے تھے اٹھا کے سینے سے لگا لیا، آپ عالم دین ہیں، میرے جوتیوں کو سیدھا کرتے ہو۔ کہا کہ میں شرمندہ ہوں کہ میرے والد آپ سے بات نہیں کرتے۔ کہا نہیں، مجھے شرمندہ ہونا چاہیے، وہ مجھ سے بڑے ہیں، چلو بیٹا مجھے اپنے والد کے پاس لے چلو۔ والد کے پاس پہنچے تو وہ بھی خون ہی تھا۔ جیسے چھوٹے بھائی نے کہا مجھے معاف کرو، بڑے بھائی نے آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا۔ یہ کہتے ادھر یہ سینے سے لگے، میرے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، میں چاروں طرف اللہ کے نور کا مظاہرہ کرنے لگا۔ تو اذان محترم، صلہ رحمی الٹا کیا ہوتا ہے سوسائٹی میں؟ اچھا ان دونوں میں جھگڑا ہے، یہاں سنو کیا بات ہے، ایک ہاٹ کیک بن جاتا ہے ان کے لیے۔ اچھا ایسا ہے، تمہارے بھائی نے تو سنا یہ کہا تھا، یعنی اور آگ لگائی جاتی ہے۔ اس کا نام اسلام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ چشم پوشی کیجیے، اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے چشم پوشی، اس سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں۔ اپنے میں ہزاروں عیب رکھتے ہوئے دوسروں کے عیب کو تلاش کرتا ہے انسان۔ چھٹے امام نے کیا کہا کہ اگر آخری وقت انسان کے عیوب کو اللہ، وہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، اگر عیبوں میں سے 5% یعنی 5% کے اوپر سے اگر پردہ ہٹا دیتا، تو لوگوں نے کہا مولا 5%؟ کہا 1%، 1% کہتے ہیں نا، اتنا بھی اگر عیب ظاہر کر دیتا خدا، تو ہمارے امام فرماتے ہیں پھر لوگ اس کی نماز جنازہ چھوڑ کے چلے جاتے۔ ایسے کے لیے ہم آئے تھے؟ تنہائی میں اللہ کا بن کے رہے، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ لوگوں کے سامنے تو سب بن جاتا ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی آ جاتی ہے، ماتھے پہ گھٹا بھی آ جاتا ہے۔ تو اذان محترم، اپنے اندر چینج کرنے کا نام ہے اسلام، اپنے اندر چینج۔ ایک عالم دین تھے، ان کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو تلقین پڑھی جا رہی تھی، تو ایک مومن اندر اترا، کندھوں کو پکڑا تھا، جب اسماء افہم کہا تو ایسا ہلا اسماء افہم، تو آواز آئی ما افہم، میں نہیں سمجھ رہا ہوں۔ عالم دین، پھر دوبارہ کہا اسماء افہم، کہا ما افہم، نہیں سمجھ رہا ہوں۔ پوچھا جاتا ہے تم سمجھے؟ تمہارا خدا اللہ ہے، تمہاری کتاب قرآن ہے، تمہارا قبلہ کعبہ ہے، تمہارا امام علی ہے، تمہارا امام حسن ہے، سمجھے؟ کہ نہیں سمجھا۔ عالم دین پریشان ہو گئے، جو تلقین پڑھ رہے تھے وہ عارف بھی تھے، معمولی عالم دین نہیں تھے، اور یہ بھی خود عالم دین تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا تو شیطان کے چھوٹے چھوٹے بچے ادھر ناچ رہے تھے۔ کیا کچھ تو معاملہ ہے، کیا ہوا ہوگا؟ کیا ان کا کوئی رشتہ دار ہے قریب میں؟ کیا ان کے والد ہیں جو بہت ضعیف ہے، وہ جو دور بیٹھے ہوئے؟ یہ اٹھ کے ان کے پاس گئے۔ کیا آپ کا وہ بیٹا تھا؟ کہاں؟ کیسا تھا آپ کا لڑکا؟ صاحب مطالعہ تھا، باپ ہے، عیب نہیں بتانا چاہ رہا تھا، صاحب مطالعہ تھا، یعنی ہر وقت پڑھتا رہتا تھا۔ آپ اس سے ناراض ہو؟ تو خاموش ہو گئے۔ کیا آپ کو کہنا پڑے گا، ورنہ اس کے اوپر بہت بڑا عذاب آنے والا ہے؟ کہ ہاں میں ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہے؟ کہ میں ایک معمولی آدمی ہوں، میں عالم نہیں ہوں، اور وہ عالم ہے۔ ایک مرتبہ بحث ہو گئی تھی تو میرے بیٹے نے فخر کے ساتھ کہا میں عالم ہوں اور تم جاہل ہو۔ میں نے اس کو بچپن میں الف لکھنا سکھایا تھا، بے لکھنا سکھایا تھا، آج پڑھ لکھ کے میرے سامنے غرور کر رہا ہے۔ دیکھیے باپ کی بڑی اہمیت ہے اور ماں کی بھی بڑی اہمیت ہے، یہ چیز کو یاد رکھیے گا۔ ماں باپ جس کے پاس ہوتے ہیں انہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، گزر جانے کے بعد یاد آتا ہے میرے پاپا ایسے تھے، میری ماں ایسی تھی، پہلے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ اور اس دور سے تقریباً ہر آدمی گزرتا ہے۔ کہا میں تب سے ناراض تھا کہ اسے معاف کر دیجیے، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو اس پہ عذاب آ جائے گا۔ باپ تھا، کہا میں نے معاف کیا مولانا۔ یہ کہتے ہیں اب میں جب آ کے پھر تلقین پڑھا، میں نے کہا افہمتا؟ تو کہا نعم فہمت۔ دیکھا کہ وہ شیطان کے جو بچے کھیل رہے تھے وہ بھی بھاگ گئے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر باپ ناراض ہے قبر میں بھی معافی نہیں ہے، چاہے وہ عالم دین کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے ماں اگر ناراض ہے
اسلام ہے کیا اس کو سمجھیے. اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے پہلے انالائز کیجئے. ایم آئی ریئلی مسلم؟ کیا میں واقعی مسلمان ہوں یا نہیں؟ یہ تو صرف مسلمان کا ڈیفینیشن ہے، اور جہاں ایمان کی بات آتی ہے اس کے درجات الگ ہیں، اس کے کنڈیشنز بھی الگ ہیں. شیعہ کی بات آئے تو اس کے کنڈیشنز اور زیادہ ہیں. ٹوڈر مل کا نام سنا ہی ہوگا، ایک وزیر ہوا کرتا تھا. اس کی ماں اس سے اکثر کہتی تھی بیٹا تو میرا قرضہ ادا نہیں کر سکتا. وہ وزیر بن گیا تو اسے خوب پیسے ملنے لگے. نے کہا بتا ماں، آج بتا، آج میں تیرا قرضہ اتارتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا تو کیا اتار سکے گا، تیری اوقات ہی نہیں کہ میرا قرضہ اتار سکے. کہا نہیں میں آج اتار سکتا ہوں، میرے پاس خزانے ہیں، خوب پیسہ مل رہا ہے، میں آرام سے تیرا قرضہ اتارنا چاہتا ہوں، بتا کتنا پیسہ چاہیے تجھے. کہا بیٹا مجھے پیسے نہیں چاہیے، بس ایک رات میرے ساتھ تو سو جانا، قرضہ اتر جائے گا، بس اتنی سی بات ہے. ماں کہاں، کیوں تجھے ڈر لگتا ہے اکیلے میں سونے؟ کہا ایسے ہی سمجھ لے. کہا ٹھیک ہے. ماں چارپائی پہ سو رہی، بوڑھی تھی. ٹوڈر مل نے چارپائی سے لگا کے ایک گدا بچھا لیا. کہ بیٹا سو تو رہا ہے، میں جو بھی مانگوں گی رات میں دیتے رہنا. ہاں ماں تیرا قرضہ ادا کرنا ہے، آج ہر حالت میں ادا کرنا ہے. ماں نے دیکھا کہ جب اس کو نیند آنے لگی اور کچی نیند میں تھا، کہا بیٹا ٹوڈر مل، جی ماں جب پانی پلا. ماں رات کو پی کے سوئی تھی نا. کہا بوڑھی ہوں، پیاس لگ رہی ہے. تو نے کہا قرضہ اتارے گا؟ یاد آیا، ہاں ہاں ماں ابھی لاتا ہوں. دوڑتا ہوا گیا، پانی لا کے دیا. اس نے ایک گھٹ پیا اور اس کے گدے پہ باقی کا گرا دیا. ٹوڈر مل پریشان ہو گیا، یہ کیا کر دیا ماں، میں سوؤں گا کیسے؟ اب تو نے آدھا گدا بھگا دیا ہے اور ہمارے پاس دوسرا گدا ہے بھی نہیں. کوئی بات نہیں بیٹا، بوڑھی ہوں. اب وہ ہٹ کے تھوڑا سا سونے لگا. پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی، بیٹا پانی. پھر نیند سے اٹھا، اس مرتبہ چڑچڑا کے ابھی تو لا کے دیا تھا. کہا بیٹا میں پانی مانگ رہی ہوں، پیاس لگی ہے، کیا کروں؟ کہ میری غلطی ہوگی تیرے پاس سونے کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں لاتا ہوں. گیا. اس مرتبہ جو گیا تو فرق تھا، غصے میں جا رہا تھا. پانی لا کے دیا، ماں نے 2 گھونٹ پہ پھر گرا دیا. اب وہ آگ بگولا ہو گیا، یہ کیا کر دیا تو نے، میرا پورا بستر بھگا دیا. کہ کوئی بات نہیں بیٹا، آج اس میں سو جا. پھر سونے لگا. تھوڑی دیر کے بعد جب نیند آ رہی تھی، اس کو یہ لگ چکی تھی، کہا بیٹا پانی. اب کہ غصہ آ گیا، کہا نہیں ملے گا پانی تجھے. ماں نے ایک تماچا کھینچ کے مارا. قرضہ اتارنے آیا تھا، تیرا بستر صرف پانی سے گیلا ہوا ہے. تو جب چھوٹا تھا نجاست سے میرا پورا بستر گیلا کر دیتا تھا، تو جب بستر گیلا ہو جاتا تھا میں گیلے میں سوتی تھی، تجھے سینے پہ سلاتی تھی. اور تو میرا قرضہ اتارے گا؟ تو ایک رات کا قرضہ نہیں اتار سکے گا تو زندگی بھر کا کیا اتارے گا؟ تو ماں وہ چیز ہے، جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو بہت یاد آتا ہے اس کو. ایک نبی کے دور میں ایک ظالم بادشاہ تھا. نبی نے کہا پروردگار اس کو چھوٹ کیوں دے رہا ہے، عذاب نازل کر دے، ختم کر دے اسے. کہ کیا کروں؟ اس کی ماں اس کے لیے دعا کرتی ہے. جناب موسیٰ کو جب ٹھوکر لگی، خون نکلا. موسیٰ نے پریشان ہو کے کہا پروردگار مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ مجھے اتنی بڑی ٹھوکر لگی، خون نکل رہا ہے. کہا موسیٰ دیکھ کے چلا کرو، اب تمہاری ماں موجود نہیں ہے جو تمہارے لیے دعا کرتی تھی. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. یہاں سے تمہیں پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. جو ماں تمہیں، جو باپ تمہیں دعاؤں سے تمہاری حفاظت کرتے تھے اب نہیں ہے. لیکن نوجوان اکثر و بیشتر ماں باپ کی محبت کو اگنور کر دیتے ہیں. وہ جو بھی کہتے ہیں وہ محبت میں کہتے ہیں، لیکن ہم جھڑکے مارتے ہیں. تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا، ماں باپ بہت بڑی نعمت کا نام ہے. ائمہ فرماتے ہیں کہ جو بچہ صبح اٹھ کے پہلے باپ کی پیشانی کو چومے اور ماں کی پیشانی کو جا کے چومے، وہ ایسے جیسے جنت کے چوکھٹ کو چومنا ہے. اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دن بھر جو دعا جو ماں باپ کے دل سے نکلتی ہے وہی انسان کو بچاتی رہتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹا ویوہار کہتے ہیں نا آپ کی زبان میں، ویوہار کرتے ہیں. کیا دے دیا آپ نے، کیا کر دیا آپ نے ہمارے لیے، کیا بچا دیا آپ نے ہمارے لیے. تمہیں اتنا بڑا کر دیا کم ہے کیا؟ آج کے دور میں ایک مرغی کا بچہ پالنا مشکل ہے.
ایک آدمی کو پالنا، اس کو پڑھانا، اس کو ایجوکیشن دینا، کتنا خرچ کرتے تھے ماں باپ۔ ایک ایک پل آپ کو دعاؤں کے سائے میں رکھ کے ماں چلتی ہے، باپ چلتا ہے۔ لیکن وہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک باپ کولی کر کے 10 جوان بچوں کو پال لیتا ہے، لیکن 4 بیٹے مل کے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ میں ہی خیال رکھتا ہوں، تیری بھی ذمہ داری ہے، تو بھی کچھ کر۔ عزیزان محترم، یہی وجہ اسلام نے کہا کہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ ایک صحابی ہے، رسول نے آ کے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ جتنی محبت میں اپنے بچوں سے کرتا ہوں ماں باپ سے نہیں کر پاتا ہوں؟ بچہ رویا میں پریشان ہو جاتا ہوں، بچے کو بخار آیا میں رات بھر ٹہلنے لگتا ہوں، بیچارہ بوڑھا باپ کھانستے رہتا ہے، مجھ پہ کچھ اثر نہیں ہوتا۔ رسول نے کیا جملہ! واقعی اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہم ڈاک میں رہ جاتے۔ رسول نے کہا کہ دیکھو، اولاد کی محبت ہمیں جینس میں ملی ہے، جینس میں ملی ہے۔ آدم کی اولاد تھی، اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے، لہٰذا ہمیں وہ جینس میں مل گئی ہے۔ آدم کے ماں باپ نہیں تھے، وہ جینس میں نہیں ملا ہے ہمیں۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے ان کے ساتھ احسان کرو۔ کاہے کا احسان؟ جو احسان انہوں نے تم پر کیا، تم دبے ہوئے ان کے احسان میں۔ آج جو کچھ بھی تم ہو تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ آپ سے کچھ پیسے نہیں چاہتے، ماں باپ آپ سے کچھ پراپرٹی کا ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ ماں باپ چاہتے کیا ہے؟ صرف 2 بول اچھے سے بول لو، اتنا ہی بہت کافی ہے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں اس کا عجب درجہ ہوتا ہے۔ قیامت میں اس کے لیے ایک بہترین سواری لائی جاتی ہے، اسے اس سواری پہ ایسے بٹھایا جاتا ہے کہ وہ شہنشاہ وقت ہو۔ لوگ پوچھیں گے آخر یہ کیا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ کہا کہ یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، لہٰذا محشر میں اللہ نے اسے ایسا درجہ دیا ہے۔ جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ دعا کی تھی، پروردگار جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو کہا فلاں قصائی ہوگا۔ جناب موسیٰ پریشان ہو گئے، میں نبی وہ قصائی؟ پڑوس میں تو سٹیٹس والے کو ہونا چاہیے تھا، آخر اتنا فرق کیسے؟ کہ مالک مجھے بات سمجھ میں نہیں ہے، کہ جا کے ملاقات کر لو۔ آیا دیکھا کہ وہ نارمل آدمی ہے، قصائی ہے، بیچ رہا ہے گوشت وغیرہ۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ وہ انہیں نہیں پہچانتا تھا۔ کہا کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہارے یہاں آج مہمان بن جاؤں ایک وقت کے کھانے کے لیے؟ کہا بسم اللہ آئیے۔ چہرہ نیا نیا تھا، اس نے پہچانا نہیں تھا۔ جناب موسیٰ کہتے وہ مجھے لے کے گیا اپنے گھر میں، مجھے بٹھایا، کہا تھوڑی دیر کی مہلت دو، میری ماں بڑی ضعیف ہے، اس ضعیفہ کو میں اپنے ہاتھوں سے نہلاتا ہوں، وہ بات بھی نہیں کر سکتی، بڑے مشکل سے 2-4 بول نکلتے ہیں، بالکل بچوں جیسی ہو گئی ہے، میں بہت پیار کرتا ہوں اس سے۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس نے بڑی خدمت کی، اپنے ماں کو نہلایا، کپڑے بدلے، اس کے بعد ہاتھوں سے نوالے بنا کے اس کو کھلا رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ تو کھلا رہا تھا سمجھ میں آ رہا ہے، تو ہنس کیوں رہا تھا؟ کیا وہ دعا ہی ایسی دے رہی تھی تو مجھے ہنسی آ رہی تھی؟ کیا دعا دے رہی تھی؟ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اس دور کا جو نبی ہے اس کا نام موسیٰ ہے، اللہ تجھے موسیٰ کا پڑوسی جنت میں بنا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، میں ہی موسیٰ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے دیکھنے کے لیے، اور تو میرا پڑوسی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں خدمت والدین۔ ماں باپ کی اگر دعا ساتھ نہیں ہے، چاہے آپ لاکھ نمازیں پڑھتے ہوں، اس کا وہ اجر نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے۔ یا علی میرا مولا علی۔ عزیزان محترم، ضروری چیزیں ہیں۔ اچھا، ہماری گفتگو چل رہی تھی کل علامہ امینی پہ، علماء دین کیسے تھے، کس طریقے سے اسلام کو پھیلانے میں ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ الغدیر انہوں نے لکھا، میں نے بتایا کہ 22 جلدوں میں جو الغدیر لکھی گئی، اس کو لکھنے کے لیے 10,000 کتابیں انہوں نے پڑھی تھی۔ جب وہ دنیا سے گزرنے والے تھے تو اس سے پہلے کا ایک واقعہ ہے۔ بڑا پیارا سوال کسی نے کر لیا جو اکثر ہمارے سے لوگ کرتے بھی ہیں آج تک۔
کہا کہ آپ کے عقیدے میں ایک عقیدہ ہے کہ آپ کے ائمہ ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ 1000 رکعتیں کیسے پاسبل ہوتی ہیں؟ اور صحیح بھی پریکٹیکل سوال ہے. آپ دیکھیے، غور کیجئے، اگر 1 رکعت نماز اگر 1 منٹ میں بھی آپ ختم کرتے ہیں تو 1 گھنٹے میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 60. اور 24 گھنٹے میں 1440. 1440 رکعت نماز 24 گھنٹے میں ہوتی ہے. اگر 1000 بھی مان کے چلا جائے ہر روز اگر کوئی پڑھے تو اس کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے، 17-18 گھنٹوں کی ضرورت ہے. تو بچتے کتنے گھنٹے ہیں؟ آدمی سوتا کتنا ہے، کھاتا کتنا ہے؟ یہ سوال علامہ امینی کے سامنے آیا. علامہ امینی نے کہا کہ یہ ساری کتابوں میں ہے اور یہ معتبر ہے. ہمارے ائمہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے اور یہ روایت صحیح ہے. کیا روایت صحیح ہے لیکن ثابت کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ کہا کہ انہیں ہمارے جیسا نہ سمجھو، ہم اور ہیں وہ اور ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، وہ پڑھ سکتے ہیں. رمضان میں 6 دن کی نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. 6 دن کی نماز ہوتی ہے نا، 100 رکعت نماز کے لیے انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو 1000 رکعت ہر روز. علامہ امینی نے عجب چیلنج کر دیا کہ میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. 1000 تو گن کتنے وقت میں پڑھتا ہوں. آرام سے نماز پڑھ رہے تھے جبکہ بہت زیادہ فاسٹ نہیں پڑھ رہے تھے. 1000 رکعت نماز انہوں نے پڑھی اور لوگ کیلکولیٹ کر رہے تھے 5 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز ہے. سمجھ میں نہیں آیا، حیران ہو گیا کہ آپ اطمینان سے نماز پڑھ رہے تھے، 5 گھنٹے میں 1000 کیسے پڑھ لی؟ کہ اللہ نے وقت میں برکت دے دی. کہا جب ہم جیسوں کو اللہ برکت دے دیتا ہے وہ خالق وقت ہیں، ان کے صدقے میں سورج پیدا ہوا اور سورج سے وقت طے ہوتا ہے. وہ جیسے چاہے سورج کو روک روک کے بھی چلا سکتے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. کہا صحیح کہا آپ نے، اگر یہ نہ بتاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ ایسے تھے ہمارے علماء اور ہیں بھی، ہم نہیں جانتے. ہمیں تو اللہ نے زبان دیا کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. عالم کی قدر کیجیے، جو ان کے ساتھ ہمیں مل رہا ہے اس کی قدر کیجیے. عزیزان محترم، ایک چیز کڑوی ضرور ہے لیکن کہتا ہوا چلوں، شاید شہزادی کہلوانا چاہ رہی ہے. جو عالم کی ڈیفنس نہیں کرے گا آج، وہ امام زمانہ کے لیے ڈیفینڈ نہیں کرے گا. حالانکہ عالم امام زمانہ کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے علم کی عزت ہے. خود اس کی عزت نہیں ہے، علم کی عزت ہے. رسول اللہ کیا فرما کے گئے؟ کسی نے تمہیں اگر بسم اللہ بھی سکھایا ہے تو ساری زندگی اس کے سامنے بیٹھ کے بات نہ کرنا، کھڑے ہو کے بات کرنا. صرف بسم اللہ اگر کسی نے سکھا دیا ہے تو عزیزان محترم اس چیز کو ذہنوں میں رکھنا چاہیے. تو علامہ امینی کا جب انتقال ہو گیا تو بیٹا چاہتا تھا، یہ بات ادھوری رہ گئی تھی، بیٹا چاہتا تھا کہ میرے بابا میرے خواب میں آئیں اور بتائیں کہ ان کے حالات کیسے ہیں. 1 مہینہ گزرا، 2 3 4 5 6 مہینے گزر گئے. روز یہ کہتا بابا میرے خواب میں آؤ اور بتاؤ. نتیجہ یہ ہوا کہ 6 مہینے کے بعد علامہ امینی خواب میں آئے، دیکھا کہ بہترین تاج پہنے ہوئے ہیں، بہترین محل ہے ان کے لیے. کہ جانتے ہو بیٹا یہ سب کیسے ملا؟ کہ آپ نے الغدیر کتاب لکھی تھی، بہت محنت کی تھی، بہت جگہ آپ نے سفر کیا، کئی ملکوں کا سفر، بڑی محنتوں کے ساتھ رات رات دن دن بھر مطالعہ کر کے آپ نے کتاب کو لکھا ہے. کہ اس کا اب یہ اجر حساب ملے گا، بعد میں ملے گا. کہ پھر یہ کاہے کا ہے؟ کہ زیارت امام حسین کے لیے جو میں جاتا تھا، حسین نے اس کا اجر دے دیا. ہر شب جمعہ یہ زیارت امام حسین کے لیے کربلا جاتے تھے. نجف میں رہتے تھے تو کربلا جانا ان کے لیے بڑی چیز نہیں تھی. تو بیٹے نے عجیب سوال کیا کہ بابا آپ تو نجف میں تھے، چلے جاتے تھے ہر شب جمعہ، لیکن اگر نہ جا سکے، کوئی دور رہتا ہے، کسی اور ملک میں رہتا ہے، قربان جائے. کیا بہترین جواب انہوں نے دیا کہ جس عاشور خانے میں
جس آستانے میں حسین کے نام کا اگر ایک چراغ بھی جل رہا ہو وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، زیارت کربلا کا ثواب مل جائے گا۔ حسین کے بڑے احسان ہیں ہم پہ۔ حسین کس کو کیا دے دے کوئی نہیں جانتا۔ آج کل جو کچھ ہمارے پاس ہے، چاہے وہ نماز لے لیجئے، روزہ لے لیجئے، حج لے لیجئے، جو کچھ ہے حسین کے دروازے سے ملا ہے ہم نے یہی علم حاصل کیا ہے۔ تو حسین کی مجلس ایک علوم کی یونیورسٹی کا نام ہے۔ یہاں آ کے بھی اگر ہم بدل نہیں سکتے تو کوئی در ہمیں نہیں بدلا سکتا، یاد رکھیے۔ ایک ہی دروازہ ہے، یہاں پہ آ کے انسان انسان بنتا ہے۔ اذان محترم، آج 7ویں محرم ہے اور آج انشاءاللہ ذکر ہوگا، انشاءاللہ مہدی باپو آئیں گے، اعلان کریں گے ان کا جو بھی پروگرام ہے۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ آج مہندی اٹھے گی اور یہاں گشت کرے گی، اور کہاں تک جائے گی یہ آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ یہاں کے پروگرامز آپ دیکھتے چلے آئیں۔ تو مہندی گشت کرے گی، اس کے لیے آپ آرام سے اپنی جگہ پہ کھڑیں اور سپیس دے دیں تاکہ گشت کر سکے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اور جی کھول کے ماتم کیجئے انشاءاللہ، کیونکہ ہم ماتم نہیں کریں گے تو کون کرے گا ان کے لیے۔ جناب قاسم تک پہنچنے سے پہلے ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ شاید میں نے کبھی یہاں کی مجلس میں پڑھا ہو، اور یہی مصائب میں نے خیمگاہ میں پڑھے تھے کربلا میں۔ وہ عرب جو میری زبان سے واقف نہیں تھے، جب میں قافلے میں پڑھ رہا تھا، ظاہر سی بات ہے کربلا میں مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ عزادارو، آپ کربلا کے میدان میں اس وقت ہو، یہیں کہیں اصغر گھٹنوں چلے ہوں گے، یہیں کہیں سکینہ ایک مشکیزے کو لے کے بیٹھی ہوگی۔ میں نے بس اتنا کہا تھا، کوہرام شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر میں نے مصائب شروع کیے۔ مصائب میں جب پڑھ رہا تھا تو عرب کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، ان کو روتا ہوا دیکھ کے وہ رو رہے تھے۔ پھر خیمگاہ کے جو انچارج تھے، سید بنا ان کا نام تھا، سیکیورٹی کے انچارج، انہوں نے مجھے بلایا۔ انہوں نے کہا آپ نے بڑے اچھے مصائب پڑھے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے سمجھ میں آیا؟ کہا میں سمجھا نہیں، لیکن وہ جو رو رہا تھا نا قافلہ، میں اس کو دیکھ کے بہت رویا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ پریزنٹ کروں، میں آپ کو کچھ دوں، ایسی چیز جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اگر مجھے کربلا سے کوئی تحفہ مل جائے تو کیا کہنے، کیا دینا چاہتے ہیں؟ کہا کہ وہ اوریجنل علم جو امام حسین کے گنبد پہ لگا رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، شاید ادھر کہیں تصویر بھی ہو، گنبد پہ ایک علم لہراتا رہتا ہے سرخ رنگ کا، جس پہ یا حسین چاندی سے لکھا رہتا ہے۔ کا اوریجنل والا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس کی پہچان اوریجنل کی یہ ہے کہ اس کا رنگ سال بھر اڑتے اڑتے پھریرے کا رنگ فیڈ ہو جاتا ہے اور چاروں طرف سے تھوڑا پھٹ جاتا ہے، اور اس کی بولی لگتی ہے 50 لاکھ سے شروع ہوتی ہے، تو کبھی 1 کروڑ میں، کبھی 4 کروڑ میں، کبھی 5 کروڑ میں جاتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ کا علم ہم بولی نہیں لگائیں گے، آپ کو دے دیں گے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کے کیا تھا؟ دیٹ واز دا بگیسٹ اچیومنٹ آف می، میرے زندگی کا سب سے بڑا اچیومنٹ۔ انہوں نے جب وہ علم دیا، احترام کی وجہ سے میں سر پہ رکھ کے لے کے گیا تھا اپنے گھر، اس کو میں نے فریم کر کے اپنے عاشور خانے میں لگایا۔ تو اذان محترم، وہ مصائب آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں جناب قاسم کے، اس کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ بڑے پردرد مصائب ہے، اللہ مجھے قوت دے کہ میں آپ کے سامنے وہ مصائب پڑھ سکوں۔ لیکن ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جناب قاسم کے لیے۔ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ہر شہید جب گرا اور حسین کو پکارا تو اٹھ کے بیٹھا اور کہا مولا میں جا رہا ہوں، میرا آخری سلام۔ لیکن قاسم کے لیے ملتا ہے وہ ہل بھی نہیں سکے۔ میں ٹہر کے پڑھوں گا اطمینان سے۔ قاسم ہل بھی نہیں سکے، نہ ہاتھ اٹھایا نہ خود اٹھے، صرف زبان پکار رہی تھی۔ حسین کہتے ہیں کہ قاسم کدھر ہو، ذرا اٹھو، دکھاؤ مجھے اپنے۔
مولا میں کیا کروں، نہ میرا ہاتھ چل رہا ہے نہ میرا پیر۔ یہ روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی، ابھی میں مصائب میں نہیں آیا ہوں۔ اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھیے، ایسا کیوں ہوا، آخر ہوا کیا تھا جناب قاسم کو جس کی وجہ سے قاسم کے جسم پورا پیرالائز ہو گیا تھا۔ اس کا تجربہ مجھے اس وقت ہوا جب میں دبئی میں تھا، اور میرا ایک بہترین دوست، اس کا جوان بیٹا بائک میں ویلنگ کر رہا تھا، ویلنگ میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ گر گیا اور اس کی کمر پر موٹر بائک آ کے گری۔ اس کے بعد وہ پورا پیرالائز ہو گیا، پورا پیرالائز ہو گیا۔ اس کو بہت ذہن میں رکھیے گا، جب مصائب میں اس کو یاد کریں گے نا گھر تک روتے ہوئے جائیں گے۔ پیرالائز ہو گیا، اس کو لے کے وہ امریکہ گیا، آسٹریلیا گیا، ہانگ کانگ گیا، چائنا گیا، جاپان گیا، ہر جگہ سب نے کہہ دیا کہ جو سیاٹک نرو ہوتی ہے نا وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اس کو ریپلیس بھی کیا گیا، لیکن نہ ہاتھ پیر ہلے نہ کچھ۔ ان لوگوں نے کہا یہ صرف بات کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، حرکت نہیں کر سکتا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب آ رہے ہم انشاءاللہ مصائب کی طرف۔ یزید نے اس وقت 18 چھوٹے چھوٹے سٹیٹس ہو گئے تھے عراق میں۔ یزید نے ہر سٹیٹ والے کو ایک خط لکھا، جتنی فوج ہے بھیجو حسین کے لیے۔ کسی نے 10,000، کسی نے 20,000، کسی نے 50,000، اور جب بھی فوج آتی تھی نا کربلا میں جیسے پہنچتے تھے تو باجے بجتے تھے۔ اس کے بعد اعلان ہوتا تھا فلاں جگہ کی فوج آئی ہے حسین کو مارنے کے لیے۔ سچ بتائیے کتنا بڑا ٹارچر تھا بچوں کے لیے۔ جب بھی کوئی باجا بجتا سکینہ دوڑ کے عباس کے پاس، دوڑ کے عباس کے پاس آتی، یہ کس کی فوج ہے چچا؟ کہ یہ یزید کی فوج ہے۔ جب صبح سے کئی مرتبہ فوج آتی رہی تو سکینہ اس مرتبہ عباس کے پاس نہیں کی، حسین کے پاس آ گئی، آپ کی کوئی فوج نہیں آئی۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند، حق ہے ادا کر رہے ہیں آپ، حق ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب حسین دلاسا دے رہے ہیں، بیٹا ڈرنا نہیں، میں نے بھی بلایا ہے، حبیب کو بلایا ہے، میرے پاس بھی یہ فوج ہے۔ کہ بابا آپ کے پاس صرف 72 یا اتنے زیادہ، بعض روایت سے 1 لاکھ، بعض سے 10 لاکھ، بعض سے 20 لاکھ، جتنی بھی رہی ہو، کیا اتنی ضرورت؟ 72 کے مقابلے میں 1000 آ جاتے، 10,000 آ جاتے، 1 لاکھ آ جاتے، لیکن دہشت پیدا کی جا رہی تھی، بچوں کے دلوں پہ دہشت، عورتوں کے دلوں پہ دہشت۔ ایسے میں جب فوجیں آ رہی ہیں، فوجیں آ رہی ہے، ایک شمران ایریا ہے، وہاں سے بھی فوج آئی، 20,000 کی فوج۔ ارزق شامی آگے چل رہا تھا، جو خطرناک پہلوان تھا، اپنے ساتھ پہلوانوں کی ٹیم لے کے وہ آیا تھا۔ یہ شمران ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے بادشاہ کو یزید نے خط لکھا تھا، تجھے یاد ہے تیرے باپ کو حسن نے پچھاڑ دیا تھا اور ختم کیا تھا اور ذلیل کر دیا تھا، ذلیل کر کے مارا تھا، اور موقع ہے بدلہ لینے کا۔ اس کا اکلوتا بیٹا یہاں آیا ہے، اس کا نام قاسم ہے۔ سن سکیں گے آپ؟ کلیجہ ہے سننے کا۔ قاسم کو مارنے کے لیے میں 20,000 کی فوج کے ساتھ 10 پہلوانوں کو بھیج رہا ہوں۔ 11 سال کا بچہ جو اپنے ہاتھ سے کھانا کبھی نہیں کھایا ہو، ماں نوالے بنا کے کھلا رہی ہو، اس کو مارنے کے لیے ارزق جیسا، جب ارزق کو آتا ہوا دیکھا، سب سے زیادہ پریشان مولا عباس ہو گئے۔ عباس ٹہل رہے، اتنے میں قاسم آئے۔ امو جان کیا بات ہے؟ کہ بیٹا تیرے لیے ارزق بھیجا گیا، میرے لیے بھیجتے تو کوئی بات نہیں تھی بیٹا، تو چھوٹا ہے میرے نام، تو اپنے سے گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا، تجھے مجھے بٹھانا پڑے گا، اور ارزق 7-8 فیٹ کا ایک دیو جیسا انسان، جس کا وزن زیادہ ہے، دیکھیے جو چیمپئن شپس میں جاتے ہیں لڑائی کے، ان لوگوں کو رولز پتہ ہوتے ہیں، جس کا ویٹ برابر کا ہوتا ہے اسے مقابلے میں بھیجا جاتا ہے۔
50 کلو والے کے ساتھ 50 کلو کی لڑائی ہوتی ہے، 100 والے کی لڑائی نہیں ہوتی۔ مولا عباس کہتے اس کا وزن زیادہ ہے، تیرا وزن کم ہے، اس کی تلوار بڑی ہے، تیری تلوار چھوٹی ہے، تیرا ہاتھ چھوٹا ہے۔ قاسم نے ایک مرتبہ سینہ تان کے کہا تو کیا ہوا، میں آپ کا پتی۔ عباس کو پیار آ گیا، سینے سے لگایا، ہاں میرے لال قاسم تو میرا بچہ ہے، تجھے میں نے تلوار چلانا سکھایا، آج وہ گر بتا دوں جس سے تو ارزق کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ کہا ہاں چچا بتائیے۔ کہا دیکھ بیٹا، دیکھیے کیا بہترین ٹریننگ جناب عباس دے رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ جناب عباس کو آپ روئیں گے بھی، سنیں گے بھی کہ جناب عباس کہتے بیٹا میں ایک ٹیکنک تجھے بتاتا ہوں، اگر اس ٹیکنک سے تو نے مارا تو ایسے مارے گا جیسے میرا بابا مارا کرتا تھا۔ کہا وہ کیسے چچا جان؟ کہا تو گھوڑے پہ سوار ہو جانا، جب ارزق تیرے سامنے آئے اور اسے پہلے حملہ کرنے دینا، اس کے حملے کو تو خالی کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کو 20 قدم پیچھے ہٹانا۔ کہا چچا جان کیوں؟ ہم تو کبھی جنگ میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ کہا پلٹ کے نہیں جانا ہے بیٹا، گھوڑے کو پیچھے ہٹانا ہے، ہٹانے کے بعد ایڑ دینا، گھوڑا ہوا پہ اڑے گا، اور جب گھوڑا زمین پہ آئے گا تو گھوڑے کا کلو اگر ویٹ 50 ہے یا 500 ہے جو بھی ہے، مثلا اگر 200 کلو کا وزن ہے گھوڑے میں، مولا عباس کہتے ہیں وہ 10 گنا وزنی ہو جاتا ہے جب نیچے آتا ہے۔ گریوٹی سمجھا رہے ہیں مولا عباس۔ جب گھوڑا اڑے گا اگر اس کا ویٹ 200 کلو کا ہوگا، جب وہ نیچے آنے لگے گا تو اس کا ویٹ 2000 کلو کا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد تیری تلوار کا وزن، تیرے وار کا وزن، پیشانی کا نشانہ لگا کے یا علی کہہ کے تلوار چلانا۔ مولا قاسم نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ جب قاسم آئے ہیں نا میدان میں، مولا حسین پریشان نظر آ رہے تھے۔ جب ارزق آ گیا، حسین نے عباس کی طرف دیکھا تو مولا عباس نے کہا کوئی بات نہیں آقا، دیکھیے گا میرا بچہ کیسے تلوار چلا۔ ارزق نے حملہ کیا، قاسم نے حملے کو بچا دیا۔ اب اس کے بعد پیچھے ہٹنے لگے، ارزق سمجھ رہا ہے شاید قاسم ڈر کے پیچھے ہٹ رہے۔ اس کے بعد قاسم نے گھوڑے کو ایڑ دی، ایک مرتبہ گھوڑا ہوا میں اٹھا، جیسے اترنے لگا ایک مرتبہ قاسم نے ارزق کی پیشانی کا نشانہ کیا، نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے مارا۔ 2 ٹکڑے ایسے ہوئے جیسے علی کے سامنے مرہب ہو رہا تھا۔ اس منظر کو عباس نے دیکھا، ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگا کے کہتے واہ میرے لال، تو نے میری لاج رکھ لی۔ ادھر قاسم مولا عباس کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے قاسم کے جوتے کا تسمہ کھل گیا، قاسم اس کو باندھنے لگے۔ قاسم کی پیٹھ خالی نظر آنے لگی۔ وہ حادثہ ذہن میں ہے آپ کے؟ وہ حادثہ ذہن میں ہے؟ قاسم کی پشت خالی نظر آنے لگی۔ جس وقت قاتل قاسم کو مختار نے پکڑا تو پوچھا بتا تو نے کیسے مار دیا؟ جس کو ارزق نہ مار سکا کہ میں نے دیکھا کہ قاسم جھک کے تسمہ باندھ رہے تھے، میرے ہاتھ میں گرز تھا، میں نے گرز کو گھمانا شروع کیا۔ گرز کا وزن ہوتا ہے 50 کلو تک، اور جب وہ گھومنے لگتا ہے تو 500 کلو وزن ہوتا ہے۔ میں نے اس کو قاسم کے کمر پہ مارا، ماتم کرتے ہوئے روئے۔ قاسم زمین پہ گرے، آواز دی چچا عباس، ادھر عباس دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، قاسم کا لاشا زندگی میں پامال۔ حسین نے چادر اتاری، قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا، زینب کے پاس آئے، زینب قاسم کی لاش، زینب نے تڑپ کے کہا بھیا کیا لاش ایسے لائی جاتی ہے؟ واہ قاسمہ، واہ قاسمہ۔